اب مجھے نہیں پتا وہ کا علی کیا لگتا ہے. میں نے کہا وہ کا وہ آیا, انگوشت اشارہ کیا, رات ہو گئی تھی, دن میں تو ہونا تھا جب ہونا تھا, اس نے رات کو دن کر کے دکھایا. میں نے کہا تو کہتا ہے مردے کو زندہ کرے گا, ہاں تو کہتا ہے کہ روز محشر میں مردہ زندہ کیا جائے گا, مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا, یہ مر گیا ہے زندہ کر, میری ضد تھی وہ کرے, اس وہ کا وہ آیا ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا. دیکھو میں سب پڑھ بھی رہا ہوں, اللہ علی اور شرک, اس میں جہاں شرک ہو جائے میں اپنے بچوں سے لے کے جوانوں تک کو یہ تخصیص سے اختیار دیتا ہوں, کھڑے ہو کے بتانا قرآن کی روح سے شرک ہوا کہاں ہے, میں وہیں رک جاؤں گا, واپس پلٹوں گا, وعدہ ہے تم سے میرا. وہ کا اختیار تھا. میں نے کہا تو دکھا تو کیسے زندہ کرے گا. اس نے کہا بکواس نہ کر, میں کوئی بدن رکھتا ہوں جو تیرے جیسے کے لیے چل کے آؤں گا. میرا اختیار کو ظاہر ہوتا ہے, دیکھ ابھی میرا اختیار کیسے ظاہر ہوگا. ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہو گیا, مر گیا تھا, اس میں زندہ ہونا تھا جب ہونا تھا, جیسے دن میں ہونا تھا جب ہونا تھا, لیکن اس کی ٹھوکر سے وہ اس سے پہلے زندہ ہو گیا. میں نے کہا تو ہر شے پہ قادر ہے, تو کہتا ہے میں مرد کو عورت کر سکتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے. میں نے کہا کر کے دکھا, کہا بکواس نہ کر, کفر نہ بر, میں کوئی بدن رکھتا ہوں, ادھر حسن کا ارادہ ہوا ادھر ہو گیا. دیکھتے جاؤ تم, واقعات جتنے بھرے ہیں, میں ساری رات پڑھتا رہوں گا سارے واقعات. اختیار اسی کا ہے, اختیار اسی کا ہے, جتنے بھی اختیار ہیں وہ سارے اسی کے ہیں, لیکن ظاہر ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے اختیار کو ظاہر ہونا ہے, کہیں سے تو ہونا ہے, کہیں سے تو ظاہر ہوگا نا اس کا اختیار, کہیں سے تو ظاہر ہوگا. یا تو کائنات میں علی سے کوئی آلہ دکھا, اس جملے کی تو تعریف بنتی ہے, اپنے لیے نہیں مانگ رہا, علی کے ساتھ لفظ آلہ جستا ہی اتنا ہے. یا تو کوئی علی سے آلہ دکھاؤ, میں ڈالتا ہوں ہتھیار, ہم چلتے ہیں اس کی طرف. اگر کوئی علی سے آلہ نہ ملے تو پھر مان لینا کہ جہاں سے اللہ کا اختیار ظاہر ہو وہی علی آلہ بھی ہے, عظیم بھی ہے. علی العظیم شاباش. ٹھیک ہے, پہنچ گئے یہاں تک, یہاں وصول ہو گیا. اگر کوئی ابھی بھی ایسا بچہ بیٹھا ہے, جیتے رہو بلال, اگر ابھی بھی کوئی ایسا بچہ بیٹھا ہے جس تک بات نہیں پہنچی یا ابہام رہ گیا ہے, خدا کی قسم ابھی وقت ہے, بڑا وقت ہے, ابھی تو پڑھ رہا ہوں نا, ابھی بھی ہاتھ اٹھا کے بولے, میں پلٹ کے بتا سکتا ہوں, کیونکہ اس سے آگے جہاں جانے لگا ہوں وہ ہونے لگی ہے قیامت. پھر نہ کہنا بات نکل گئی. ابھی بھی کوئی ابہام رہ تو نہیں گیا کسی کو, بات کلیئر ہو گئی ہے نا. اللہ علی میں شرک نہیں ہے, کیونکہ اختیار اس کا, اس کے اختیار کے ظاہر کرنے کے مقام کو علی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات بڑی مدلل انداز میں, اور اس کے لیے قرآن کی آیات اور معصومین کے فرامین کا ڈھیر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک قدم آگے چلو, میں کہوں علی, علی اختیار اس کا ہے مردہ کو زندہ کرنا, اس کا اختیار اس کا ہے دن کو رات کرنا, اور یہ اختیار علی سے ظاہر ہو رہا ہے. میں کہوں علی, علی سے ظاہر ہوا تو پھر کمال کیا ہوا؟ کمال یہ ہوا کہ یہی اختیار علی کے نوکر سے ظاہر ہو.
میں نے کہا تھا منزل آگے جا رہی ہے. علی سے ظاہر ہوا تو پھر کمال کیا ہے؟ علی تو علی ہے. کمال تو قبلہ تب ہوگا علی کے نوکر سے ظاہر ہو. میں ممبر کا پڑھا نہیں بھولتا نا تمہیں بھولنے دوں گا. تمہیں یاد ہوگا پچھلے سال میں نے جناب سلمان کا ایک معجزہ بتایا تھا کہ جناب سلمان مدائن کے قبرستان میں گئے تھے. ایک بندے نے آ کے سلمان کو کہا تھا سلمان علی سے مل کے آیا ہوں. کہا تیرے پاس سے علی کی خوشبو آ رہی ہے, ذرا پاس بیٹھ میں علی کی بو کو اپنے اندر انڈیل کروں. کہا سلمان آج علی سے عجیب بات سنی ہے. کہا کیا؟ کہا علی کہہ رہا تھا تو مردے زندہ کر لیتا ہے. مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا, صرف دوہرا رہا ہوں کیونکہ ایک اگلا واقعہ تمہاری نظر کرنا ہے. کہا اچھا ہاں بالکل. کہا سلمان کبھی کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر اتنا یقین کیوں ہے؟ کہا علی نے جو کہا. قیامت آئے گا. ہر دفعہ کوئی واقعہ پڑھو, ہر دفعہ کوئی بات نہیں ہوتی. کہا علی نے جو کہا. کہا مجھے کر کے دکھا. مدائن کے قبرستان میں لے گئے. کہا بتا. اس نے سب سے بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا. اسے زندہ کر, اسے زندہ کر. اسے یاد رکھنا جو تم سے دلیل مانگے سمجھنا دل میں کہیں شک تھا. معذرت سے برا نہ لگے لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جو علی کے کہے پہ یقین نہ کر کے دلیل مانگے کہیں دل میں شک تھا. ٹھیک اسی طرح جیسے علی نے کہا تھا دیوار سونے کی ہو جائے گی, وہ سوچ رہا تھا کیسے, اس نے ہو کے بتایا. ٹھیک اسی طرح یہ میرے بادشاہ نے جب کہا سلمان مردہ زندہ کر لیتا ہے, اس کو شک تھا. اس نے بوسیدہ ترین قبر کی طرف اشارہ کر کے بتایا اسے زندہ کرو. میں واقعہ نہیں پڑھا, سلمان کا یہ جملہ مجھے پسند اتنا ہے, وہ جملہ تمہاری نظر کر رہا ہوں. سلمان نے قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا ہی نہیں اٹھ زندہ ہو جا. میں کہہ رہا ہوں اٹھ نہ, میں صدقے جاؤں سلمان کو مجھے مل تیری نانائن اپنے سر کا تاج بنا کے میں کائنات میں فخر کرتا ہوا اڑتا پھروں گا. قربان سلمان قبر میں کھڑا ہو کے کہتا ہے سن, وہ کہتا ہے کہ میں مردے زندہ کر لیتا ہوں اور تو کو جانتا ہے وہ غلط نہیں کہتا. آباد رہو. اور تو جانتا ہے وہ غلط نہیں کہتا. قربان نہ جاؤں, سلمان نے اختیار بھی دکھایا اور بتا بھی دیا. دیا ہوا کس کا ہے؟ اختیار دکھا بھی رہا ہے سلمان اور بتا بھی رہا ہے دیا ہوا کس کا ہے. وہ کہتا ہے وہ دیکھا اختیار علی کے نوکر کا, علی کے نوکر کا. ایک اور دکھاؤں, ایک اور کمال جھلک ہے. یہ بھی جھلک ہی. سلمان بیٹھے ہوئے ہیں بیابان میں ملنے کے لیے آئے ابیزار. چلتے چلتے جب سلمان کے قریب پہنچے تو دیکھ رہے ہیں بڑا ہی عجیب منظر ہے. جنگل ہے, گھرا ہوا بیابان جنگل. ادھر بیٹھے ہیں سلمان کو ڈھونڈتے جب وہاں پہنچنے لگے نا تو دیکھتے تھے کبھی سایہ ہو جاتا ہے, کبھی سایہ ہٹ جاتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے, کبھی ہٹ جاتا ہے. بڑا پریشان ہو کے جب سلمان کے قریب پہنچے نا, کہ سلمان کر کیا رہے ہو؟ سلمان اپنی انگشت سے ایسے آسمان کی طرف اشارہ کر کے ایک بار یوں, ایک بار یوں, ایک بار یوں, ایک بار یوں, اور کچھ پڑھ بھی رہے ہیں لیکن سنو, ایک بار یوں اور ایک بار یوں ساتھ ساتھ کچھ کہتے رہتے ہیں. کہ سلمان کر کیا رہے ہو؟ کہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا, تجربہ کر کے دیکھ رہا ہوں دن کیسے ہوتا ہے, رات کیسے ہوتی ہے. دن میں آپ سلام مل کے مولا زندگی کرے آپ کی. ٹھیک ہے, میں ایک ایک کر کے سارے اختیارات
جو دنیا علی سے منسوب کرنے پہ شرک 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 شور مچاتی ہے، میں علی کے نوکروں سے دکھاؤں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ علی اس کے اختیارات خود سے ظاہر کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ جو علی میں خود کو فنا کر دے، اسے سمجھو، یہ ہے نقطے کی بات۔ جو علی میں خود کو فنا کر دے، علی انعام میں اس کو کیا دیتا ہے؟ نا، آپ سلامت رہیں، بہت اچھی بات کہی، لیکن اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو کتنا پڑھا ہے میں نے، وہ سارا ایک طرف اور یہ تحفہ ایک طرف۔ اگر کوئی علی میں خود کو فنا کر دے، علی انعام میں اس کو علی دیتا ہے، یہ بات شاباش شاباش، اسے انعام میں علی ملتا ہے۔ اگر فنا کر دے خود کو، کبھی ہوا میں اڑے ہو؟ کبھی نہیں اڑے، کبھی تو اڑے ہوگے، جہاز میں بیٹھ کے تو اڑے ہو نا بھیا۔ اچھا کبھی خود سے کوشش کرو، ایسے چھت پہ چڑھ جاؤ اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کوشش کرو، چھت سے چھلانگ مار کے ایسے زور کی ہاتھ مارو، دیکھو تو صحیح اڑتے ہو کہ نہیں۔ ایسے ایکسپیریمنٹ کرو، اب بھلے آج جا کے شروع ہو جاؤ، کل پتہ چلے دو چار ابا جی آ گئے میرے پاس، بچوں کی ٹانگ ٹوٹ گئی، چھت پہ چڑھ کے تجربہ کر رہے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نہیں کہہ رہا، میرا مولا علی کہہ رہا ہے کہ جس کو میری ولایت پر یقین ہے وہ ہوا میں بھی اڑے گا۔ علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، علی کہہ رہے ہیں جس کو میری ولایت پہ یقین ہے وہ ہوا میں اڑے گا۔ وہ ہوا کا حکم دے گا، ہوا اس کو اپنے دوش پہ لے کے اڑے گی، وہ پانیوں پہ چلے گا۔ لوگوں نے یہ کہا اچھا ہوا میں کون اڑا، بھلا ہوا میں کون؟ اگر ولایت پہ یقین ہو تو تم تو پاکستان میں رہتے ہو، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے سیون میں دیکھ کون اڑا۔ میں قبلہ ایک ایک کر کے صرف اختیار بتا رہا ہوں، اور آپ یقین مان لو ساری رات بیٹھا رہا ہوں تو بتاتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں علی کے نوکروں سے وہ اختیار نظر آ رہے ہیں جنہیں زمانہ کہتا ہے بس اللہ کے ہیں اللہ کے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ کاش کاش زمانہ اس بات کو سمجھتا، لیکن لوگوں کو تو یہ مرض ہے، کس چیز کا؟ شک کا، اور جہاں شک آ جائے وہاں ایمان چھوڑ دیتا ہے اپنی جگہ، بھاگ جاتا ہے ایمان۔ ایمان کی ضد ہے شک۔ علی پہ شک نہ کرنا، علی کی ولایت پہ شک نہ کرنا، علی کی ولایت پہ شک اللہ پہ شک ہے۔ علی کی ولایت پہ شک براہ راست اللہ، کیوں؟ بس سمیٹ رہا ہوں، بڑی توجہ، براہ راست اللہ کے ساتھ شک ہے۔ علی کی ولایت پہ شک کرنا کیوں؟ کیونکہ جو علی کے پاس ہے وہ اللہ کا ہی تو ہے۔ جب تو نے علی پہ شک کیا، علی پہ نہیں کیا، اللہ پہ کیا۔ علی جتنے اختیار دکھا رہا ہے یہ اللہ کے تو اختیار ہیں، کبھی ایسے تو دیکھو نا علی کو۔ نہیں آپ نے علی کو رازق کہا، یہ تو شرک ہو گیا نا۔ میں خالصتاً گفتگو کر رہا ہوں برادران اہل تشیع کے لیے، شیعہ نیا شریع کے لیے، باقی تمام جتنے بھی معتبر ہمارے بھائی ہیں جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے عقائد بسم اللہ، ان کو مبارک۔ لیکن وہ مکتب جو آل محمد کے فرامین اور دروس پر مبنی ہے اور ان کے مطابق چلتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مانے جو مولا نے کہا، وہ نہ مانے جو مولوی نے کہا۔ اور اگر مولوی سے پوچھنا ہے تو مولوی سے بتائیے، مولوی صاحب ہمیں بتائیے مولا نے کیا کہا۔ اور جو مولوی صاحب یہ بتاتے نظر آئیں کہ مولا نے کیا کہا، ان کے ہاتھوں کو بوسے، ان کے قدموں کو بوسے، ان کی جوتیوں کو بوسے،
اور جو مولوی صاحب مولا کی چھوڑ کے اپنی بتاتے ہوئے نظر آئے، ڈائریکٹ ان کی جوتی کو انہی کے سر پہ۔ ہمارے دین کو بدنام نہ کر، وہ بتا جو مولا نے کہا، وہ بتا جو مولا نے کہا۔ بس آخری کلمے پہ جو گفتگو کی ہے اسے مولا کے ایک فرمان پہ سمیٹ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ زیدی صاحب نے اتنا سب کچھ کر دیا، حوالہ بھی لے لو، اور میں یہ کئی بار دے چکا ہوں، لیکن آج کی گفتگو اسی ایک فرمان کے نچوڑ پہ تو آ کے ختم ہو رہی ہے۔ سرکار آپ کے میرے مولا سرکار صادق آل محمد علیہ السلام، میرے بادشاہ کی حدیث ہے اور اسے محفوظ کیا ہے جناب ملا باقر مجلسی اعلی رحمان نے بہار میں، جلد نمبر 25۔ ایک صحابی نے آ کے سرکار صادق سے پوچھا تھا، مولا بتائیے اللہ کے یہ اتنے سارے اسماء کون سے ہیں، کس کے لیے ہیں؟ کہا اللہ کے سارے اسماء اس کی معرفت کے لیے ہیں۔ کہا پھر یہ اسم ہے کون؟ کہا دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے۔ میں پورا حوالہ دے چکا ہوں۔ نحنو، میں جملہ دہرا دیتا ہوں، وہ کلمہ دہرا دیتا ہوں۔ مالک نے کہا نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ کے اسماء ہیں۔ تو پھر یہ جتنے اسماء تلاوت کیے جاتے ہیں یہ اللہ کے صفات اور اختیارات کا ظاہر ہے۔ اگر دیکھنا ہو کہ وہ خلق کیسے کرتا ہے، اگر دیکھنا ہو کہ وہ رزق کیسے تقسیم کرتا ہے، ان کے در پہ آؤ، یہ خلق کر کے بھی بتائیں گے، یہ رزق دے کے بھی بتائیں گے۔ یہ خود کو ثابت نہیں کر رہے، یہ اسے ثابت کر رہے۔ زمانہ اسی ابہام کا شکار رہا کہ پتہ نہیں ہم ان کے ذریعے ان کو ماننا چاہتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اسے ماننا چاہتے ہیں۔ علی میں اور اس میں مجھے تو شرک نہ ملا قبلہ، آپ کو ملے تو پہنچائیے گا تاکہ اس ذکر کا صدقہ اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کی جائے۔ نہ ملا، بس مولا آپ کو آباد و سلامت رکھے، اس غم کے سوا کبھی کوئی غم نہ دے۔ اسی طرح یہ ولایت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہو، سلامت رہو۔ اور 2 محرم ہو گئی ہے، ہم محرم کے دن رونے کے لیے نہیں گنتے، لیکن رلانے کے لیے ایک بات کافی ہوتی ہے۔ جو محرم کے دن بڑھتے رہتے ہیں نا، حسین کی بیٹیوں کی یتیمی قریب آتی ہے۔ سیدہ پر رحمت آپ سلام، ان کی یتیمی کے دن قریب سے قریب آتا ہے۔ کیا ہوا تھا 2 کو؟ میرا بادشاہ حسین کربلا تشریف لائے، حسین کربلا آئے تھے، اور جب کربلا پہنچے ہیں نا حسین، رہوار رکا حسین کا، کہ مرتجس کیوں رکے؟ کہ مولا منزل آ گئی، سیدہ آپ کی ہائے قبول فرما، بی بی آپ سے راضی ہو، کہ مولا منزل آ گئی ہے۔ گویا مرتجس بھی جانتا ہے کہ کربلا منزل ہے، حسین کی مستقل منزل ہے۔ ہاں عزادارو، 1000 سپاہیوں پر مشتمل ٹکڑی تھی حر کے پاس، جس نے حسین کا راستہ روکا۔ اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جہاں بھی حسین کو پاؤں وہیں پہ حسین کو روک لوں، تو آپ کو یہاں رکنا پڑے گا۔ کہا اچھا، اور تم مجھے روکنا چاہتا ہے؟ اب حسین حر پر سے یزیدیت کی گرد کو جھاڑنا چاہتے ہیں۔ حسین نے گویا حر کو جھاڑنے کے لیے ایک تھپکی دی، کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔
یہ بڑی عرب کے لیے بڑی غیرت کی بات تھی کہ مجمع میں ماں کا تانا دے دیا جائے۔ یہاں حلق میں آ کے رک گئی آواز ہر کی، ایک بار دائیں دیکھا ایک بار بائیں دیکھا، کہا حسین آپ تو کہہ سکتے ہو، میں ان شرابیوں میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ رونے کے دن ہے، ان ایام میں شرم کر کے نہ رونا، اجڑ گیا ہے سیدہ کا گھرانہ۔ کہ میں نام نہیں لے سکتا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ہاں اور کیسے نام لیتا، حسین کے ساتھ ہی تو اشہد پہ عباس سوار ہے، عباس کے ہوتے کوئی سیدہ کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ اور میں کہوں گا مولا تو جب تک زین میں تھا کوئی سیدہ کا نام نہیں لے سکا، عباس زین سے گرا، سیدہ کی بیٹیاں زنجیروں میں قید، کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہاں زدارو، بڑا رو کے بس ایک روایت اور سنو، کہا اور ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو نے روک لیا رستہ، حسین رک گیا، حسین رک گیا، عباس جی مولا، عباس خیمے لگاؤ، خیمے لگا، عباس خیمے لگا، بادشاہ کو حکم دیا گیا خیمے لگانے کا۔ ایک بار عباس نے بسم اللہ پڑھ کے سیدانیوں کے خیمے لگانا شروع کیے۔ جملہ لوگ جملہ ہاتھ جوڑ کے اپنے ماتمی آزادار جو ماتم کے لیے تیار بیٹھے ہو، میں کہوں گا 2 محرم کو جو خیمے عباس نے بسم اللہ پڑھ کے لگائے تھے، 10ویں کو امت نے نماز پڑھ کے جلا دیے۔ بس ہو گئی مجلس۔ ایک روایت اور سنو، اور تو نے رستہ روکا، میں رک گیا، عباس خیمے لگا رہا ہے، لیکن اور میں محسوس کر رہا ہوں تیرے لشکر کے جو سپاہی ہیں وہ بڑے پیاسے ہیں، ان کی زبانیں ان کے دہن سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ کہا ہاں حسین، ہمارا پانی ختم ہو گیا، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ عزادارو، جانتے ہو اس لشکر کو پانی پلانے کا حکم کس نے دیا؟ جانتے ہو حسین نے دیا؟ نہیں، حسین نے نہیں دیا، میں تمہیں آگے چل کے بتاؤں گا حکم کس نے دیا۔ لیکن ایک بار حکم کی تعمیل میں پانی لے کے ابوالفضل عباس آ گئے، اور کے سارے لشکر کو پانی پلایا، سب سپاہیوں نے پانی پی لیا، پھر گھوڑوں کو پانی پلایا، سب گھوڑوں نے پانی پی لیا، پھر گھوڑوں کے سروں پہ پانی ڈالا، جب سر ٹھنڈے ہو گئے سپاہیوں کی زرہ پہ پانی ڈالا، جب زرہ بھی ٹھنڈی ہو گئی وہ سب راحت سے بیٹھ گئے۔ تم نے سن لیا، اب پڑھوں کچھ، عزادارو 2 محرم گزر گئی، 7 کو پانی ختم ہو گیا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے العطاش العطاش، ہائے پیاس، ماتم کا ماتم، ہائے پیاس۔ عزادارو 10ویں کا دن آیا، علی اصغر کے ہونٹ خشک ہے، حسین کی بیٹی نے کہا امو میرا اصغر مر جائے گا اور مجھے پانی نہ دے۔ عزادارو ایک مشکینہ عباس نے پکڑا، بیچ میدان میں آیا، عباس نے آگے کہا تم میں سے ہور کے لشکر والے کون ہیں؟ سامنے آؤ۔ عزادارو 1000 کی ٹکڑی سامنے آؤ۔ کہا تم وہی ہو جو 2 محرم کو آئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا تم پیاسے تھے، پانی ملا؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارے جانوروں کو پانی ملا؟ تمہارے جانوروں نے پانی ملا؟ کہا ہاں۔ کہا جانتے ہو تمہیں پانی کس کے کہنے پہ دیا؟ کہا ہم نے سنا ہے حسین کی 4